السلام علیکم معزز دوستو، دجال سیریز پارٹ 23 میں خوش آمدید۔ آج ہم الومناٹی تنظیم کے بارے میں بات کریں گے۔ انجیل کے مطابق الومناٹی کا مطلب ہے روشنی کو اٹھانے والا، روشنی کا علم بردار۔ الومناٹی کا لفظ در حقیقت انجیل اور تورات میں ابلیس کو دیا گیا نام ہے، جہاں شیطان کے پیروکار اس کے تحت امریکہ میں موجود شیطان کا چرچ جس میں لوگ عبادت کرتے ہیں، یہاں تک کہ یہ لوگ شیطان کی خوشنودی کے لیے بچوں، مرد اور عورتوں کی قربانی تک سے گریز نہیں کرتے، اور شیطان کو ان کے خون کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے انسانوں کو نہایت بے دردی سے قتل کیا جاتا ہے۔ یہ رسوائے زمانہ تنظیم دنیا کی حکومت اور معیشت کے علاوہ مذہب تک کنٹرول کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ یہ لوگ کسی مذہب کے پیروکار نہیں ہوتے، بلکہ براہ راست شیطان کے پجاری ہوتے ہیں، اور ان تینوں میدانوں میں اپنے ایجنٹوں کو لیڈر بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ پیسہ بنانے کے لیے حکومت بنانے اور گرانے سے لے کر کھیل کے میدان میں میچ فکسنگ کرنے تک ہر کام کر گزرتے ہیں، خواہ اس کے لیے انہیں قتل و غارت اور بلیک میلنگ پر ہی کیوں نہ آنا پڑے۔ الومناٹی کی تاریخ کی بات کریں تو الومناٹی کی بنیاد 1766 کو جرمنی میں رکھی گئی تھی۔ یہ وہی سال ہے جو دنیا بھر میں گمراہی پھیلانے والے ملک امریکہ نے برطانیہ سے آزادی کا اعلان کیا تھا۔ آپ تمام کڑیاں جوڑ کر دیکھیں تو سارا کھیل سمجھ آ جائے گا۔ ویسے تو فری میسن جو کہ الگ سے ایک خفیہ تنظیم ہے جو سب سے پہلے وجود میں آئی تھی، وہ بھی اسی ناپاک عزائم اور مقاصد کے لیے بنائی گئی تھی۔ اس کی بنیاد بھی 1717 میں بتائی جاتی ہے، لیکن فری میسنری کا ذکر ہزاروں سال پہلے یعنی فرعون کے زمانے میں اہرام مصر کے وقت سے ملتا ہے۔ الومناٹی کا قیام 1766 میں نئے سرے سے ہوا۔ اس کا بانی ایک پروفیسر تھا۔ یہ شخص اصل میں تھا تو کٹر یہودی، لیکن بعد میں یہود صوبہ باویریا کی ایک یونیورسٹی کی روایتی دروغ گوئی کی وجہ سے اس نے اپنا اصل مذہب چھپانے کے لیے کیا کہ تھولک مذہب اپنا لیا تھا۔ اس شخص نے الومناٹی کے اہداف سیٹ کرتے ہوئے عوام پر مذہبی غلبے اور ریاستی طاقت کے اندھے استعمال کے خاتمے کو بنیادی مقصد بنایا، اور مذہب اور حکومت کو خود سامنے آئے بغیر کنٹرول کرنے کی حکمت عملی بنائی۔ اس کے علاوہ 33 ڈگری فری میسنری کے البرٹ پائک جو کہ فری میسنری کے فاؤنڈر ہیں، وہ بھی اس کے بانیوں میں شمار ہوتا ہے۔ یاد رہے کہ 33 ڈگری فری میسنری میں سب سے اونچا درجہ ہوتا ہے۔ البرٹ پائک کی کتاب آج بھی فری میسنری کے اسٹوڈنٹس کو رہنمائی کے طور پر پڑھائی جاتی ہے۔ اس کتاب کے کچھ کلمات آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ کوئی شک نہیں، یہ لوسیفر ہی ہے جس کے پاس تمام انوار ہیں، تمام روشنیاں ہیں، اس لیے یہ تمام لوگ لوسیفر کو ایک بڑا درجہ دیتے ہیں اور اکثر جسم کے مختلف اعضاء پر کرنٹ کا نشان بنائے پھرتے ہیں، اور اس کے پیروکار اپنے آپ کو ان چند چنے ہوئے لوگوں میں سے سمجھتے ہیں جو ان کے زون کے مطابق صرف وہی دنیا پر حکمرانی کرنے کے اہل ہیں اور کرۂ ارض پر امن و امان قائم کر سکتے ہیں۔ الومناٹی کے زمانہ قیام کے وقت جرمنی پر رومن کیتھولک چرچ کے خوف خدا رکھنے والے پادریوں کا غلبہ تھا، جو جرمن عوام کو تبلیغ کے ذریعے اپنے دین کے مطابق راہ راست پر رکھے ہوئے تھے۔ انہیں مذہبی رہنماؤں کی مدد سے بلغاریہ کے حکمران چارلس چوڈو نے 1784 سے 1790 تک الومناٹی اور دوسرے تمام باطنی تنظیموں کو بھرپور طریقے سے کچلنے کی کوشش کی، لیکن اس وقت تک الومناٹی نے یورپ اور امریکہ کے اہم ترین افراد کو اپنا ممبر بنا لیا تھا، جن میں روتھ چائلڈ خاندان سب سے نمایاں ہے، جو کہ حکومت، سیاست، دفاع، تجارت، یونیورسٹیوں، حتیٰ کہ چرچ میں اہم پوزیشنوں پر فائز لوگ تھے۔ جرمن عوام کے حصے کو دیکھتے ہوئے حکومت نے بھرپور کریک ڈاؤن کیا تو یہ تنظیم زیر زمین چلی گئی اور خفیہ رہتے ہوئے دنیا کو کنٹرول کرنے کی سازشیں کرنے لگ گئی۔ اب اگر کوئی کہے کہ یہ تنظیم ختم ہو گئی تو دل بہلانے کے لیے خیال اچھا ہے، اور اس تنظیم کی سازشیں بڑے بڑے آفیسر بھی بیان کر چکے ہیں۔ اس تنظیم سے وابستہ ہونے والے لوگوں میں الومناٹی کے نچلے درجے کے لوگوں کو بتایا گیا تھا کہ الومناٹی کا مقصد انسانی نسل کو قومی حیثیت اور پیسے سے بالاتر ہو کر خوشحال خاندان میں تبدیل کرنا ہے۔ اس کام کے لیے ان سے حلف بھی لیا گیا تھا، جو کہ فری میسنری کے حلف کی طرح ہوتا ہے۔ جب تک کارکنوں کی وفاداری کو جانچ نہیں لیا گیا تھا، اس وقت تک ان کو الومناٹی میں شامل ہونے نہیں دیا گیا تھا۔ الومناٹی تنظیم کے اہم مقاصد میں تمام مذاہب کا خاتمہ، تمام منظم حکومتوں کا خاتمہ، حب الوطنی کا خاتمہ، تمام ذاتی جائیدادوں کا خاتمہ، خاندانی ڈھانچے کا خاتمہ شامل ہے۔ جولائی 1982 سے قبل فری میسن اور الومناٹی الگ الگ ہو کر اپنے مقاصد کے حصول کے لیے کوشاں تھے۔
فری میسنری ڈکے چھپے فلاحی اداروں تعلیمی اداروں کی صورت میں، جبکہ الومناٹی کھل کر شیطانیت کا پرچار کر رہی تھی۔ مگر 16 جولائی 1982 کے ایک اجلاس میں فری میسن اور الومناٹی کے درمیان اتحاد قائم ہوا۔ اس اتحاد کی وجہ سے موجودہ دور کی تمام تر خفیہ یہودی تنظیموں کو ملا دیا گیا اور ساری دنیا میں دجالی نظام کی برتری کے لیے مصروف عمل 30 لاکھ سے زائد افراد اس خفیہ دجالی مشن میں شامل ہو گئے۔ اس اجلاس میں جو کچھ منظور کیا گیا یہ تو شاید باہر کی دنیا کبھی نہیں جان سکے گی، کیونکہ جو لوگ غیر شعوری طور پر اس تحریک کا حصہ بن گئے تھے انہوں نے بھی اپنے بڑوں سے عہد کر لیا تھا کہ وہ کچھ بھی ظاہر نہیں کریں گے۔ کہا جاتا ہے کہ دنیا کی مکمل آبادی میں سے صرف 1% الومناٹی ہے، جو کہ الومناٹی کے اعلیٰ درجے پر ہیں، اور الومناٹی کو کنٹرول کرنے والے وہی 13 امیر ترین خاندان ہیں جن کا ذکر پہلے کر چکا ہوں۔ اس کے علاوہ پوری دنیا میں جہاں جہاں الومناٹی ممبرز ہیں وہ صرف ایک مہرہ ہیں۔ جو لوگ شہرت پیسہ چاہتے ہیں وہ شیطان سے سودا کر کے اپنی روح اور اپنا ضمیر شیطان کو بیچ دیتے ہیں اور ہمیشہ کے لیے الومناٹی کے غلام بن کر رہ جاتے ہیں۔ یہ لوگ ہر برے کام کو اچھا بنا کر پیش کرتے ہیں اور عام لوگوں کی غیر محسوس کن انداز سے مائنڈ پروگرام کرتے ہیں تاکہ جن چیزوں کو آپ غلط یا حرام سمجھتے ہیں ان کو کرتے ہوئے آپ کو کوئی آر محسوس نہ ہو۔ اب ذرا اپنے پاکستانی میڈیا کا کردار دیکھیں۔ کل تک جن رشتوں کے بارے میں غلط سوچنے بھی گمان نہیں کیا جا سکتا تھا، آج ان رشتوں کی کیسے تذلیل کی جا رہی ہے۔ اکثر سب سے بڑے واقعات کے بعد اسی تنظیم کا نام ہی ابھرتا ہے، جن میں نامور شخصیات کے قتل، دنگے فسادات اور حکومتوں کا بناؤ گراؤ شامل ہے۔ اس کے بعد اپنے خریدے ہوئے میڈیا کے ذریعے اپنے وجود کو سازشی تھیوری قرار دے کر صاف بچ نکلتے ہیں۔ اس کے علاوہ مختلف نوعیت کے پروپیگنڈا وار کے لیے بھی الومناٹی میڈیا اور سوشل میڈیا کا سہارا لیتے ہیں۔ مائنڈ کنٹرولنگ، جادو، شیطانی علوم، عجیب و غریب عملیات کے ذریعے شیاطین سے رابطے اسی تنظیم کا خاصہ ہیں۔ اس کے علاوہ عالمی میڈیا کا استعمال کر کے دنیا میں اسلام مخالف پروپیگنڈا، فحاشی، اریانیت، شیطانیت، دجالی اشکال، اشارات کا پھیلاؤ، پیغامات کا پھیلاؤ، میجک شوز، میوزک شوز، ڈانس شوز کی اکثریت، خوفناک فلم ڈیرنگ پروگرام کے نام پر شیطانیت پھیلانا، میوزک انڈسٹری ہالی ووڈ سے بالی ووڈ تک دنیا میں فحش ویڈیو کو عام کروانا، انسانوں کو شیطانی ہتھ کنڈوں کا عادی بنانا، منشیات کی فروخت، شیطان کی پوجا جیسے کام کروانا، یہ تمام الومناٹی کے دائرہ کار میں شامل ہے اور ان سب کے پیچھے یہی شیطانی طاقتیں ہیں۔ ایک منطقی ذہن رکھنے والا ہر شخص حقیقت جانتا ہے اور سازشی تھیوریوں کی حقیقت سے بھی خوب واقف ہیں۔ الومناٹی سمیت تمام یہودی تنظیموں کا ہدف عالمی حکومت کا قیام ہے۔ معزز دوستو، اللہ تعالی ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ وہ جان سکیں جو جاننا ضروری ہے۔ اللہ حافظ۔